بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ الرحمن حدیث نمبر 346 سے لے کر 360 تک انشاءاللہ آپ کے سامنے دروس پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے، کوئی پیغام آئے، درس قرآن ہے یا درس حدیث ہے، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے نماز کے دوران کنکریوں کا ہٹانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، حدیث نمبر 346 اور 347۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ کنکریوں کو نہ ہٹائے، کیونکہ رحمت اس کے مد مقابل ہوتی ہے۔ تکلیف کے مد مقابل رحمت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 347، حضرت ابو سلمہ حضرت محیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران کنکریاں ہٹانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مجبوری ہو تو ایک مرتبہ ایسا کر لیا کرو۔ اسی زمن میں ایک اور بھی حدیث موجود ہے جس میں یہ بات روایت کی گئی ہے کہ آپ نے نماز کے دوران کنکریاں ہٹانے سے منع کی اور ارشاد فرمایا اگر تم نے ضرور یہ کرنا ہو تو ایک مرتبہ کر لیا کرو۔ عمل کثیر جو ہے اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ آغاز اسلام میں زمین پر کوئی کپڑا بچھائے بغیر مسلمان نماز ادا کرتے تھے۔ سرزمین عرب چونکہ پتھریلی ہونے کی وجہ سے اس میں سنگریزوں کی بھرمار ہوتی تھی۔ نماز شروع کرنے سے قبل نمازی حضرات اپنی سجدہ گاہ سے سنگریزوں کو دور کر دیتے تھے تاکہ حالت سجدہ میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ بعض اوقات بھول کی وجہ سے یا جلدی جماعت میں شامل ہونے کے سبب سجدہ گاہ سے سنگریزوں کو صاف کرنا رہ جاتا تھا، تو سجدہ کرتے وقت انہیں چونکہ دشواری ہوتی تھی، اس لیے دوران نماز ایک آدھی بار کنکریوں کو ہٹانے کی اجازت دی گئی، لیکن بچوں کے کھیل کی طرح بار بار سنگریزوں کو ہٹانے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص حالت نماز میں ہو تو سنگریزوں کو نہ ہٹائے، کیونکہ رحمت باری تعالیٰ ان سے متصل ہوتی ہے۔ ایک آدھی بار تو حالت نماز میں کنکریوں کو دور کیا جا سکتا ہے، تو زیادہ بار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں دوستوں سے ملتمس ہوں چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، آمین۔